بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سعدیہ رانا اور آج جو ہے وہ ہم ایک سٹوری سنیں گے. یہ سٹوری جو ہے وہ حضرت مولانا رومی کی حکایات پر مبنی ہے. یہ سلسلہ میں کافی پہلے سے شروع کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ کہانیاں میری زندگی کے بہت قریب رہی ہیں اور ان سے میں نے سبق بھی بہت سیکھے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کی، اور جہاں تک میرا خیال ہے کامیابی بھی جو ہے وہ بہت دفعہ نصیب ہوئی. تو ان چیزوں کو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے. سو زیادہ دیر نہیں کرتے. اٹس کائنڈ آف اے واک ان رومیز گارڈن. اس میں مختلف کہانیاں ہیں جو ایپیسوڈ وائز جو ہے وہ ہم سنیں گے. میں سناؤں گی اور آپ سنیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہم ان کہانیوں کی ایک دنیا میں داخل ہوں گے جو ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گی زندگی کے کاموں میں مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ تعالی. آج کی کہانی کا عنوان ہے چڑی مار اور چڑیا. اچھا جی، یہ ایک چڑی مار کی کہانی ہے تو شروع کرتے ہیں. ایک چڑی مار نے ایک دن کھیت میں جا کر جال بچھایا اور دانہ ڈالا. ایک چڑیا دانہ دیکھ کر جال میں پھنس گئی. چڑی مار نے اس کی کو غنیمت سمجھا اور جھٹ توڑ کر اس کو قابو کر لیا. وہ چڑیا بڑی سیانی نکلی. خدا نے اس کی رہائی کے لیے اس کی زبان میں قوت گواہی پیدا کر دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. اس نے کہا، اے شکاری، تو نے بڑے بڑے جانور شکار کیے اور کھائے، پھر بھی تو سیر نہ ہوا. چھوٹی سی چڑیا تیری بھوک کیا مٹا سکتی ہے؟ میرے پر الگ کر کے جو گوشت نکلے گا اس سے تیرے پیٹ کا ایک کونا بھی نہیں بھر سکتا. اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تجھے 3 ایسی مفید باتیں بتاؤں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی. ایک بات تو تیرے ہاتھ پر ہی کہہ دوں گی. نصیحت کا دوسرا موتی تجھے اس وقت بتاؤں گی جب تو مجھے چھوڑ دے گا اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی. جبکہ تیسرا گہور 5 شاخے درخت پر مطمئن ہو کر تیرے کان میں ڈالوں گی. شکاری نے غور کیا کہ چڑیا سچ کہتی ہے. اسے کھا کر میری کیا بسر اوقات ہوگی. ہاں، اس کے کام کی بات البتہ مفید ہو سکتی ہے. بولا، چڑیا، مجھے تیری شرائط منظور ہے. یہ لے، میں تجھے چھوڑتا ہوں. چڑیا اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بھائی، جو بات انہونی ہو اس کا یقین نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی بات سن کر سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ کہہ کر وہ دیوار پر جا بیٹھی اور بولی، گئی گزری بات کا ذکر کرنا چاہیے نہ غم، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا پریشانی لاحق ہوتی ہے. یہ کہہ کر چڑیا نے کہا، اے شکاری، تو بے شک بڑا بدقسمت ہے کہ میں تیرے ہاتھ سے نکل گئی. اگر تو مجھے ذبح کر کے پیٹ چاک کرتا تو تجھے اس میں سے پاؤ بھر وزنی موتی ملتا، جس کی قیمت سے تیرے پوتے تک خوشحال رہتے. مگر جو چیز قسمت میں نہ ہو نہیں ملتی. یہ سن کر شکاری پچھتانے لگا اور کہنے لگا، اے عیار چڑیا، تو نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے ہاتھ میں آئی دولت نکل گئی. چڑیا یہ سن کر کہنے لگی، چڑی مار، تو بھی عجب احمق ہے. اس قدر جلدی میری دونوں نصیحتوں کو بھول گیا. کیا یہ بات انہونی نہیں کہ میرا کل وزن تو چٹان پر ہے اور اس میں پاؤ بھر کا موتی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر بغرض محال اسے ممکن مان بھی لیں
تو بھی تجھے دوسری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب میں تیرے ہاتھ سے نکل چکی ہوں تو اس کا غم فضول ہے۔ سیاح چڑیا کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور بولا، چڑیا تم نے سچ کہا، ہاں تیسری نصیحت کے پھول بھی برساتی جا۔ چڑیا نے دم ہلائی، ایک جھرجھری لی اور پھر سے یہ کہتی ہوئی اڑ گئی کہ جو بے وقوف کسی کی نصیحت پر عمل نہ کرے اسے نصیحت کرنا فضول ہے۔ جی یہ تھی آج کی کہانی جو کہ حضرت مولانا روم نے کی ایک حکایت پر مبنی تھی۔ انشاءاللہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا اور ایک کہانی کا آغاز بھی شروع ہوگا جس سے ہم ایک ایسا کلچر پروموٹ کر سکیں گے، ایک اورل کلچر، جس سے ہم اچھی اور مفید کہانیوں کو پڑھ سکیں اور انہیں آگے پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔